السلام علیکم ویورز. آج بر صغیر کے ایک بہت قداور، بہت عالی شان، بہت سچے، بہت کھرے، بہت دلیر اور بہادر قلم کار کی 104 شاید میں غلطی کر رہا ہوں سالگرہ جب میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں. نام تھا ان کا سعادت حسن منٹو. سعادت حسن منٹو. ان پہ ان کی زندگی میں بھی بڑے مقدمے فحاشی اور یہ اور وہ بنے. قسم و پرسی کے عالم میں وہ دلیر آدمی روتے بلکتے سسکتے، یہ روایتی رونے کی بات نہیں کر رہا. ہی واز اے فائٹر. اس دنیا سے رخصت ہو گیا، سب نے چلے جانا ہے. منٹو صاحب بھی چلے گئے. اس میں آپ کو ایک جملہ یاد کراتا ہوں. کون تھا منٹو؟ آسکر وائلڈ ویسٹ کا بہت بڑا نام، بہت بڑے رائٹر، بہت بڑے قلم کار. میرے نزدیک پیغمبروں کے بعد اگر کوئی ہے نا، وہ فلاسفرز ہیں، تھنکرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انجینئرز ہیں، جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں، سائنس کے لوگ ہیں. یہ اس کے بعد یہی ہیں سائنٹسٹ وغیرہ. یہ جو باقی اس ملک کا، اس دنیا کا جو پرسان حال کوئی نہیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، مودی ہیں، یہ عجیب و غریب یہ گندا مٹیریل ہے. پولیٹیشین وغیرہ یہ کچھ نہیں. یا تھنکرز ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں. آسکر وائلڈ نے ایک بار لکھا کمال کا. اس نے کہا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس سے پڑھتے وقت تمہیں بہت تکلیف ہوگی. جو میں لکھ رہا ہوں اس سے پڑھتے وقت تمہیں بہت تکلیف ہوگی، مگر تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس سے لکھتے وقت مجھے کتنی اذیتوں سے گزرنا پڑا. منٹو بھی یہی کچھ تھا. اس نے اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی. سوال مجھ سے میرے ایک پروگرام میں کسی اپنا ٹی وی چینل، میرے اپنے چینل نے یہ پوچھا کہ منٹو آج ہوتا تو کیا ہوتا. میں نے کہا بات سنو، یہ جو پڑھنے والوں کے اندر جان نہیں ہوتی، اب مرے ہوئے ہوتے ہیں کمپلیکسز کے، ان کے دماغ اندھیرے ہوتے ہیں. لکھو، آپ کسی کے بارے میں اس ملک میں لکھ ہی نہیں سکتے، فوراً آپ کا کچھ نہ کچھ خطرے میں پڑ جائے گا. تو جو لوگ، جو پڑھنے والے پڑھ کے وہ اذیت برداشت نہیں کرتے، اور لکھنے والے لکھتے وقت وہ اذیت برداشت نہیں کرتے، ان معاشروں کا حال وہی ہوتا ہے جو ہمارا ہو چکا ہے. یہ معاشرہ ایک مخصوص ذہنیت کمال ہے کے پاس یرغمال ہے، گربی ہے. اور یہ گربی میرا نہیں خیال کہ کوئی آنے والے 100 سال میں بھی چھڑا سکے گا. بالکل گربی پڑا، دماغ بند ہو گئے. اذیت کیا ہے کہ ایک ایسی تحریر مجھے پڑھنی پڑے جو مجھے بہت بری اور ناگوار لگے، لیکن میں اسے حوصلے سے، جیسے گالی ہوتی ہے، سن کے میں برداشت کروں اور اس کا مدلل جواب دوں. دم پہ کھڑے ہو کے بھوت پھیریاں کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جب تک کچھ جو ٹیبوز ہیں، کوئی جب تک جنرلی اظہار رائے کی یہاں کیا آزادی ہونی ہے، تو تصور ہی کوئی نہیں ہے. تو جہاں گھٹن ہوگی، جہاں حبس ہوگا، وہاں تخلیق کا جنم نہیں لے گا. وہاں یہ لونڈے لپٹے کو کرکٹر تو ممکن ہے نکل آئے، کوئی بے سورے سے سنگر آ جائیں، فلانا. عالی شان دماغ پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں. ایک ایسا انوائرمنٹ ہے، دیکھیں، ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جس میں جو ہیلدی بیکٹیریا ہے وہ نشو و نما. دہی بھی تو بیکٹیریا کی مدد سے بنتا ہے نا. تو کچھ ایک خاص طرح کا بیکٹیریا جو پلتا ہی گندگی، سڑاند، بدبو میں ہے. سو لوگوں کو آزاد کرو بات، جو بات کرنی ہے کرو. تمہاری بات مجھے ناگوار گزرے گی، میں اس کا دلیل سے جواب دوں گا. اگر تم خوش نصیب ہوئے اور تمہارے اندر تعصب نہ ہوا تو یا تم مان جانا یا ہم تمہاری سن کے بس ٹھیک ہے، لیکن یو آر فری ٹو
say whatever you want. But यहाँ अजीबो गरीब बात है, कई गद्दारी का फतवा ऐसे, कोई काफिर करार देने का, कोई अजीबो गरीब सा कल्चर है. तो ऐसे कल्चर का सबसे बड़ी सज़ा कुदरत ये देती है कि वहाँ बड़े दिमाग पैदा होने बंद हो जाते हैं. ना बड़ा साइंटिस्ट पैदा होता है, ना बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट, किसी भी फील्ड में बड़ा आदमी नहीं. हाँ, छछोरे एंटरटेनर्स, ये वो, जिनका कोई आगा पीछा नहीं होता, उनके कोई नताइज नहीं होते कौमों की ज़िंदगियों की, उनकी इज्जत और वक़ार पे कुछ नहीं होते. और आखिरी बात, कभी गौर किया आपने कि अपने इन एंटरटेनर्स को, ये सिंगर हो गए, एक्टर हो गए, प्लेयर हो गए, इस तरह के लोगों को वो बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत उछालते हैं, बहुत ग्लैमराइज करते हैं, उनके बड़े बड़े मुआवजे होते हैं. सॉकर प्लेयर्स हो गए या जो भी हैं. क्यों? ताकि जो इमैच्योर कौमें हैं उनके बच्चे ये इधर घुसें, मैं प्लेयर बनूं, मैं फलाना बनूं, मैं ढमकाना बनूं. कभी सुना आपने, कभी सुना कि टॉप के साइंटिस्ट की उन्होंने कभी आपको हवा भी लगने दी हो, कभी उनको ग्लैमराइज किया हो, उनको ग्लोरीफाई किया हो, उनको हीरोज बना के पेश किया हो? ना. अपने आली शान दिमागों को ख़ास तौर पे इन फील्ड्स में जो दुनिया के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें उनको वो गुनाह की तरह छुपा के रखते हैं. क्यों? कि कहीं मेरा और आपका बेटा इंस्पायर होके वैसा बनने के चक्कर में ना पड़ जाए. इनको रखो को माइकल जैक्सन, ये देखिए शक्लें इनकी, ये जब कभी मेहदी हसन के गीत गाते, ये सारे बेसुरे. ये जब मेहदी हसन, सलीम रज़ा, मुनीर हुसैन के गीत गाते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं टीवी की स्क्रीन में से इन्हें निकाल के ना तो एक आध इनको चपत रसीद करूं कि मेहरबानी करूं. हैं वो लड़कियां को नूर जहाँ कोई गाए जा रही हैं, अल्लाह माफ़ी, लेकिन बेसुरे बस चल रहे हैं. बहुत अच्छी बात. ये प्रोड्यूस होता है. कभी देखा कोई किसी को क्रेज़ हो हमारे बच्चे को? हाँ, वो मर जाते हैं ना जब आदर सर्विस नहीं रहते. वो न्यूटन है, आइंस्टाइन है, और इस तरह के लोग हैं, एडिसन है, वो इन लोगों को बाद में फिर इनका जिक्र, वो भी इस तरह नहीं कि मेरा आपका बच्चा जो है वो ललचाए, वो इंस्पायर्ड फील करेगा, यार आई हैव टू बिकम समबडी लाइक एडिसन. बनी नो इंसान की खिदमत कर रही, बेसिक ये. तो बहरहाल ऐसा ही है. दुआ करें आप भी, मैं भी, कि अल्लाह पाक जवार रहमत में मंटो साहब को जगह दे और उनकी हर तरह की मुश्किलें आसान करें. थैंक यू.